جب روز صبح ناشتہ بناتی ہوں تو مجھے یاد آتا ہے شادی سے پہلے جب کبھی اسکول کالج جانا ہوتا، آفس جاتی تھی تو امی نے اوپر سے کہہ رہے ہونا ناشتہ کر کے جانا، ناشتہ مت چھوڑا کرو، کمزوری ہو جاتی ہے، سارا دن کا پڑھائی کرنی ہوتی ہے، سارا دن کام کرنا ہوتا ہے۔ ابو نے نیچے سے بائک پہ کھڑے ہوئے آوازیں دے رہے ہونا ناشتہ کر کے آنا، نہیں ناشتہ نہیں کیا، امی کو پوچھ رہے ہونا انہیں ناشتہ نہیں کیا تو مجھے کہنا چلو رستے سے کچھ دے دیتا ہوں۔ تب ان چیزوں کی قدر نہیں ہوتی ہے، احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا مس کر رہے ہیں اور کیا کتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب فیوچر میں ہمیں یاد آئے گی تو ہمیں احساس ہوگا کہ وہ اتنی اہمیت رکھتی تھی، لیکن ہمیں اس وقت اس چیز کا ذرا محسوس نہیں ہوتا کہ ہم نے اس چیز کو لیٹ گو کر رہے ہیں۔ اور جب امی روٹیاں بنایا کرتی تھیں تو میں کہتی تھی امی پلیز میری روٹی کو زیادہ پریس کریں، اس کو زیادہ پکائیں، تو کہتی تھیں کبھی سانوں بھی بنا کے کھواؤ۔ پھر ریئلائز ہوتا ہے کہ ان کو تو کبھی بنا کے کھلانے کا ٹائم ہی نہیں ملا، کیونکہ وہ تو ناز نخروں میں لاڈوں میں انہوں نے ہمیں رکھا اور انہوں نے کبھی اس چیز کا موقع ہی نہیں دیا۔ لیکن کبھی کبھی کہہ دینا ایسا سانوں بنا کے انجی دی کھواؤ نہ، جی میں نے ساڑھے کو مانگ دیجیے۔ امی کو کہنا امی میری روٹی پتلی بنایا کریں، میری روٹی کے دیکھیں سائڈس کتنے موٹے ہیں، پنجابی میں کہنا کنڈے موٹے بنے امی، تو امی نے کرنا میرے ورگی بنا کے کھا تے صحیح، کدی مینوں تے کھوا تے صحیح۔ لیکن نہیں فیل ہوتا، تب لگ رہا ہوتا ہے کہ مطلب کوئی بڑی بات نہیں ہے ایسی، لیکن اب جب خود بناتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ اتنی محنت کر رہے ہیں، ارلی مارننگ بھی اٹھتے ہیں، ناشتہ کرتے بھی ہیں، خود بھی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی کراتے ہیں، لیکن ان کو کروانے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ کیونکہ شادی سے پہلے ہم ادھر بیٹیاں ہوتی ہیں تو جی پڑھائی ہے، اسٹڈی ہو رہی ہے، آفس جا رہے ہیں، تو ابو نے کہہ دینا امی کو انہوں کچن چواڑیا کر، کام نہ کرن دیا کر۔ قدر ماں باپ کی زیادہ شادی کے بعد ہی ہوتی ہے، جتنا مرضی ہم ٹرائی کر لیں۔ اور شادی کے بعد کیا ہوتا ہے، مہمان ہے، اب بھی آئیے، چلو 2 دن کے لیے آئیے، مہمان ہے۔ اب جب ملک سے باہر چلے گئے ہیں تو 1-2 مہینے کے لیے بھی جائیں تو وہ مہمان ہی ہوتی ہے کہ چلو ابھی سے گننا شروع کر دیتے ہیں کہ جی انہیں آنا ہے، 2 مہینے بعد واپس چلے جانا ہے، 1.25 مہینے بعد واپس چلے جانا ہے، 1.5 ماہ بعد واپس چلے جانا ہے، مہمان بن کے آپ رہتے ہو اور پھر اپنی خدمتیں کرواتے ہو۔ بیٹیاں یہی ہوتی ہیں کہ وہ ماں باپ سے شادی سے پہلے خدمتیں کرواتی ہیں کہ جی اب بھی سسرال میں جا کے کام ہی کرنا ہے نا، چلو ماں باپ کے گھر میں تھوڑی سی آزادی، تھوڑا سا سکون مل جائے۔ پھر جب سسرال کی ہو جاتی ہیں تو جی اب تو مہمان ہے، اب ان سے کیا کام کروانا۔ لیکن مزہ آتا ہے کہ اگر آپ نے یہ سب کچھ کرنا تو ہے ہی زندگی میں، ہر عورت کی زندگی کا یہ حصہ ہے، تو کیوں نہ ہم تھوڑا سا ان کو بھی سرو کر لیں۔ ہاں کرتے ہوں گے کچھ لوگ کافی زیادہ ایفرٹ، لیکن جب پیرنٹس کرنے بھی نہیں دیتے اور آپ کی اسٹڈی ہوتی ہے، آپ جانے انجانے میں یہ چیز مس کر جاتے ہو کہ سرو دیم لٹل بٹ اف یو کین، کیونکہ لائف از گوئنگ سو فاسٹ، دنیا اتنی اسپیڈ سے گزر رہی ہے کہ زندگی پتہ نہیں چل رہا، دنیا کہہ رہی زندگی اتنی اسپیڈ سے گزر رہی ہے کہ اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ کب کیا پل بدل گیا۔ اور پیچھے میرا کاکا پٹاکا بولی جا رہا ہے، ہاں جی بولے، وہ کہہ رہا ہے جی اماں نے اگر کرنی ہے تو میں بھی ذرا حصہ ڈالوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے آئی ڈو ایگزسٹ۔ ہاں جی تھوڑا سا آپ کر دیں وائس اوور، نہیں جی خیر، تو یہ تھوڑا سا ہوتا ہے۔ جب بھی روز ناشتہ بناتی ہوں، روز صبح اٹھ کے ہی سوچتی ہوں کہ امی کو کہتی ہوتی جب یہ روٹی بنا رہی ہوتی ہیں اس کو زیادہ پریس کرتی ہیں، فوراً ذہن میں آتا ہے امی کو میں نے کرنا۔ میری امی اپنی روٹی ہمیشہ آخر میں بناتی ہیں، کیونکہ وہ تھوڑا سا آٹا بھی زیادہ لیتی ہیں، جیسے کہتے ہیں پنجابی میں گنی ہوئی روٹی، زیادہ آٹے والی روٹی زیادہ سخت نہیں ہوتی اور وہ زیادہ پکانے سے کرنچی نہیں ہوتی، تو اپنی روٹی ہمیشہ لاسٹ میں پکاتی تھی اور ہائی آنچ پہ۔ تو میں نے کہا امی اپنے جیسی روٹی میری بنایا کریں، آپ ایسی کیوں نہیں بناتی۔ امی کہتی تو نہ شکری کدی تانوں ہے نہ سمجھ آنی کہ تہاڈے سارے سے اننے پیار نہ ایکو بڑیاں روٹیاں بنائی ہیں، کوئی نہیں کی بھید بھاؤ نہیں کیا، مطلب سیم کیا ہے۔ لیکن اب یاد آتا ہے کہ واقعی وہ بھید بھاؤ نہیں کرتی ہیں، وہ سب میں اپنا پیار ڈالتی ہیں۔ اور اب خود روٹی بنا کے کھاؤں نا تو کہتی ہوں نہیں امی سے بہتر تو بن ہی نہیں سکتی۔ تب ہم آرام سے میں کہہ دیتی تھی کہ امی نہیں میری روٹی تھوڑی سی سخت کریں، تھوڑا زیادہ پکائیں، تھوڑا کم گھی لگائیں، اور وہ تو سمجھ نہیں آتا نا تب، وہ تو سب کچھ پیار میں ہوتا ہے، گھی بھی زیادہ لگتا ہے، روٹی اوور کوک نہیں ہوتی کہ جی زیادہ سافٹ رہے، کھائی جائے، کرنچی نہ ہو جائے، اکڑ نہ جائے۔ اور اس محبت کو پھر ہم شادی کے بعد یاد کرتی ہیں۔ یہی بیٹیوں کا سلسلہ ہے کہ ان کو پتہ تو چلتا نہیں ہے، وقت کے ساتھ جب یاد آتا ہے کہ وہ ٹائم کیسا تھا، پھر بیٹھ کے یاد کرتے ہیں۔